أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤثر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we were doing a long group that was from, does anyone know 86 to 100 I think. اور یہ سب جو ہے یہ تربیت جہاد میں ہے، قتل میں ہے، خاص طور سے یہ آتے ہیں. اس سے پہلے کہ 3 آیتوں کا گروپ ہم پڑھے تھے 91-3 کا، وہ کس تعلق سے تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ اس سے پہلے کی 3 آیتیں جو ہم پڑھے تھے منافقین کے بارے میں تھی. نہیں، منافقین کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ تھا 91-92 ہے نا؟ قتل کے بارے میں تھا سید صاحب. قتل کے بارے میں تھا. جہاد میں جو قتل ہوتے ہیں یا عام طور پہ لڑائی جھگڑوں میں جو قتل ہوتے ہیں، قتل کی کتنے قسمیں تھی؟ 2 قسمیں تھیں. قتل خطارہ جو بائی مسٹیکلی ہو جائے، خطا قتل خطا جو بائی مسٹیکلی ہو جائے، اور قتل عامد جو جان بوجھ کے کیا جائے. آمد نہیں، سیدھا آمدن کرے. آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا یہ آمدن، جانتے بوجھتے. جی کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ نہیں ہے، اردو کا ہی لفظ ہے، عربی سے اردو میں لیا گیا ہے. آمدن جیسے کہتے ہیں، جانتے بوجھتے کرنا. پھر اس میں قتل خطا اگر ہو، غلطی سے کسی کا قتل ہو جائے تو اس کی سزا میں کیا چیز نہیں ہے؟ کوئی اور امرین کے علاوہ کوئی اور جلدی سے رسپانس دیں. اس کی سزا میں، اس کی سزا بہت سی ہم پڑھے تھے، لیکن اس میں ایک چیز نہیں ہے. نہیں جو ہے وہ کیا ہے؟ ویک ریسپانس. قتل خطا میں ایک چیز نہیں ہے، وہ کیا ہے جو قتل عمد میں ہے؟ سمجھ نہیں رہی میری بات کسی کے؟ تم سے کیا چیز ہے وہ؟ قتل خطا میں وہ نہیں ہے، خون بہا، قصاص نہیں ہے، قصاص نہیں. اس کی بجائے خون بہا ہے. اور پھر 2 چیزیں اس میں ایک ہوتی ہیں، جس کا کوئی قتول ہوا ہے اس کو خون بہا ملے گا، اور اللہ کی طرف سے سزا بھی ہے کہ وہ غلام آزاد کرے گا، یا پھر وہ جو اس کا کفارہ اسے دینا پڑے گا، دیت اور کفارہ. اور جو عمدن قتل کیا وہ ہم پڑھ چکے ہیں یہاں پر کہ اس کے لیے کیا ہے؟
اس کے لیے جہنم ہے. جہنم بھی ہے اور دنیا میں عذاب کیا ہے؟ خصاص. اساس ہے. وہ جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے تھے وہ چیز ہے. چلیے اب یہاں سے پھر ایک 3 آیتوں کا گروپ آ رہا ہے، اسی کنیکشن میں ہے، ملی جلی آیتیں ہیں. اور جہاد میں خاص طور سے اگر کسی مومن کا قتل ہو جائے، یہ اس وقت کے مومنین کی تربیت آج کے بھی تربیت ہے، لیکن خاص طور سے جہاد اس زمانے میں فرض کفایہ تھا. اس لحاظ سے ان کی تربیت کی گئی کہ مومن کا خیال کتنا کرنا ہے، وہ تربیت ہے. اور یہ خاص طور سے منافقین سے ہٹ کے مکے میں جو مسلمان رہ گئے تھے یا کوئی اور دوسری جگہ جو مسلمان رہ گئے تھے، ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے، اگر ان سے جہاد ہو یا ان سے لڑائی ہو تو ایسی صورت میں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. تو یہ 3 آیتوں کا 94 95 96 ایک گروپ ہے، ایک ہی مضمون چلے گا، اور اس کا پچھلے مضمون سے بھی اس کا تعلق ہے. چلیے اس میں ہم یہ اتنا ٹکڑا ہم پہلے لے لیں گے اور سکون سے ایک ایک ٹکڑے کی انالیسس کیجئے، اس کا مطلب بھی ہم سمجھتے جائیں گے جتنا میں انڈر لائن کیا ہوں. Who wants to do it؟ میں کر لے سکتا ہوں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ. یہ ایک جملے انشائیہ ندائیہ ہے، اور یہاں پہ جو ہے یہ حرف ندا ہے، یا پھر یا ایہا الذین. الذین اس میں موصول اس کا صلہ آمنو، اور یہ جو ہے مومنوں سے خطاب ہو رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اور وہ حضرت عمر کا قول بھی تھا کہ جب یا ایھا الذین آمنو تو اپنے کان کھڑے کر لو بول کے. تو مومن ہو سے خطاب ہے یا ایھا الذین، ہے نا. اور یہ جو پورا حرف ہے ندا ہے، منو جو ہے اس کا منادہ ہے. ختم ہو گیا. ویری گڈ، اتنا ٹکڑا آپ کر لیے. اس کے بعد کا ٹکڑا بہت صحیح کیا، آگے یہاں تک کریے. اذا جو ہے ایک ٹائم فریز ہے، اور اس کو مفعول فیہ بھی بولیں گے اپن. نہیں اور یہ مفعول فیہ نہیں ہے. دیکھیں اچھا مفعول فیہ کب ہوتا ہے؟ جب ماضی میں کوئی بات کا ذکر ہو اور وہ اچھا ماضی کے لیے ہے تو وہ مفعول فیہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایک کنڈیشن رکھی جا رہی ہے کہ اگر تم اچھا، ایسا کرو تو اذا تو یہاں پر شرطیہ اگر بولیں کے گے. معنی. ہاں بالکل، یہاں پر اذا شرطیہ کچھ ماضی میں کب شرطیہ. آ جائے، ہے نا. جیسے اذا جاء جی نصر اللہ، یہ بھی شرطیہ ہے. ماضی کی مثالیں بھی ہم کئی کر چکے ہیں، وہاں مفعول فیہ ہوگا. لیکن اگر ایسا ہو تو یہاں پر اذا کے معنی اردو میں اگر کے نکلیں گے، جب کے نہیں نکلیں گے، بلکہ کنڈیشن بتا رہے ہیں. تو پہلے ایک کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ اذا ضربتم کیا ہے؟ یہ ضربتم جو ہے فعل شرط بھی ہوں گا، اور دوسرے اس میں فعل اور فاعل ہے. ضربہ اس کا روٹ ورڈ ہے. تم کی ضمیر جو ہے یہ یا ایھا الذین آمنو کی طرف جا رہی. ویری گڈ. کون ضربتم کے معنی کیا ہے؟ جب تم لڑو یا لڑو یا حملہ کرو یا جہاد کرو، جہاد کرو. قتل کرو، ہے نا. یہ جہاد میں وہی ہوتا ہے، سامنے والے کو یا تو قیدی بنایا جاتا ہے یا بالکل سامنے ہے تو قتل کیا جاتا ہے. ضربہ کے معنی مارنے کے ہیں. اگر تم مارو، ہے نا. اور یہ جی پھر اس کی مزید وضاحت ہے کہ کسی کو مارو، یہ صرف جہاد کے لیے ہے اور جہاد کے اللہ کی راہ میں، ایسا نہیں کہ خالی نکل کے مار دو بس. مارنے کے لیے نہیں ہے.
بلکہ یہ کیا ہے اس کے بعد فی سبیلی جو ہے یہ جار مجرور ہے اور متعلق ضربا، اور سبیل اللہ جو ہے یہ مضاف مضافل ہے۔ ویری گڈ۔ تو کیا ہوا یہاں تک؟ کیا ہوا؟ پہلے خطاب ہے، اتنے میں خطاب ہے نادا منادا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے جی بعد ایک شرط ہے، شرط کا انشائیہ جملے کو آپ نے بہت اچھے کیا۔ ایک حرف شرط ہے، پھر فعل شرط ہے، فعل شرط میں فعل اور فاعل دونوں ہیں۔ فی سبیل اللہ جار مجرور اور مضاف مضافل ہے۔ شرط کیا ہے؟ اگر تم لڑو یا قتل کرو یا جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ جہاد جو ہوتا ہے وہ کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑنے یا اپنے پاور کے لیے لڑنے کا جو لڑائی ہوتی ہے وہ جہاد نہیں ہوتا، بلکہ کفر اور اسلام کے بیچ میں اگر کوئی اسلام کے اگینسٹ میں آ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس سے لڑنا جہاد کہلاتا ہے۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم بھی ہوا، اور اس کے بعد آخری جو جہاد ہوا وہ تبوک کا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کوئی جہاد نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے جہاد کی طرف تمام مسلمانوں کو جانا ہے۔ وہ جہاد نفس کا جہاد ہے، اپنے نفس کو مارنا۔ خیر بہرحال یہاں پر اسی جہاد جو اس وقت فرض کفایہ تھا، آگے اس کے بھی بیان آ رہا ہے، اس کے تعلق سے پہلے نادا منادا کے ساتھ مومنوں کو خطاب کیا گیا جو جہاد پہ نکلتے تھے، یا تو سرائے کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وفد روانہ کرتے تھے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس جہاد میں شریک ہوتے، اس کو غزوہ کہتے تھے۔ چلیے اس کے بعد کا ایک ٹکڑا کر کے آگے کسی کو موقع دیجیے۔ فتبینوا یہ لے لیں گے۔ فا جو ہے یہ جواب حرف جواب شرط ہے، فا ویری گڈ۔ نتیجہ تھا اس کا نتیجہ۔ نتیجہ جواب شرط ہے، اگر جی تم قتل کرو اللہ کی راہ میں، جہاد میں اگر تم نکلو، فتبینوا کیا معنی؟ یہ اس میں اضافت دکھ رہی، بیان بیان، بیان نہ ہے، بیانہ کیا بیان معنی ہے؟ اس کے معنی اردو میں ترجمہ کریں گے واضح کرنا یا صاف ظاہر ہونا، لیکن اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو تصدیق کر لینا، کسی چیز کی جی تصدیق کر لینا، یہ زیادہ تو سوٹیبل ورڈ ہے۔ حالانکہ دو چیزوں کو واضح کر لینا، یہ ہے یا یہ ہے، تو اس کے بعد ایک بہترین اصول اس وقت کا جہاد کے تعلق سے ایک شرطیہ انشائیہ جملے کے ساتھ آیا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا تصدیق کر لو۔ تم کر لو، سیکنڈ پرسن پلورل، ہاں تو تبینو وہی جمع۔ خطاب ان سے ہے، آمینو تم کر لو، تبینو وہ تا جو ہے وہ آمینو کے لیے آیا، ان سے ڈائریکٹ خطاب ہے، تصدیق کر لو۔ اب یہ کیا تصدیق کر لو، یہ بات ابھی اس میں اتنے ٹکڑے میں نہیں آئی۔ چلیے ایوننگ کلاس پریفرڈ ہے، اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اسے کرے گا، اگر ایک آدھے منٹ کے بعد کوئی نہیں آیا تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے۔ وی کی ناٹ ویسٹ دا ٹائم۔ پہلے ایوننگ کلاس سے اگر کوئی آنا چاہتا ہے، نہیں تو پھر سب سے پہلے فاطمہ کا ہاتھ ہے۔ کوئی ہے؟ سید صاحب میں کوشش کر رہی ہوں۔ چلیے جلدی پہلے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى، تو جو واو ہے وہ حرف عطف ہے، لا حرف نفی ہے، اور نہ تقولو یہ فعل اور فاعل ہے، کالا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تا واو الف اس کے فاعل ہیں۔ یہ فعل اور فاعل نہیں، لا تقولوا کیا ہے؟
لا لا کے ساتھ جب یہ تقولو یا کچھ اور آتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو لا فاطمہ حرف نفی کے لیے ہے. تو کیا کہیں گے اس کو؟ فاطمہ مدد کریں گے. اس کو کہیں گے اب امر نہیں، کیونکہ اس میں حکم ہو رہا ہے اور منع کیا جا رہا ہے. ویری گڈ. اس کو امرے نہیں کہیں گے. اس میں بھی فعل فاعل ہوتا ہے. اس کا فاعل ہمیشہ کون ہوتا ہے؟ سیکنڈ پرسن. سیکنڈ پرسن ہوتا ہے. سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے، یا پلورل ہے یا سنگولر ہے؟ یہاں پہ پلورل ہے بس کیسا معلوم آپ کو پلورل ہے؟ کیونکہ واو الف ہے. ویری گڈ. ختم. ولا تقولو، اس کے انالیسس کا یہی طریقہ ہے کہ یہ کام سے روکا جا رہا ہے. کس کے بعد؟ فتبینوا، تصدیق کر لینے کے بارے میں. اب تصدیق کیا کرنا ہے ایسی کوئی کلیئر بات نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی فعل امر نہیں آ گیا کہ ایسا مت کہو، ایسا مت کہو. کس کے لیے؟ تو آگے پڑھوں آگے. جی. ہم، لمن القا الیکم السلام. سلام سلام علیکم السلام. سلام. ہم، تو جو تمہیں سلام کرے اس کے بارے میں ہے. نہیں، پہلے آپ کچھ انالیسس کر رہے ہیں یا ترجمہ کر رہے جی ہیں؟ میں اصل میں ہے نا کر تو رہی تھی انالیسز، لیکن مجھے شیور نہیں ہے کہ لمن القا، القا جو ہے وہ ہے جار مجرور، لیکن لمن کس طریقے سے یوز کریں گے؟ مجھے نہیں ہے. اچھا غور سے سنیے، فاطمہ کر رہے ہیں اس کو. جی اوکے. ہم، فاطمہ کریے جلدی سے، آپ ہاتھ اٹھاتے. لمن القا الیکم السلام، لمن جو ہے وہ جار مجرور ہے جس میں متعلق ہے قالا، جو پیچھے بات ہو رہی کہ تم نہ کہو ان کو. اب جس میں جو من ہے وہ اس میں موصول ہے، اور اس کا ہے القا الیکم السلام. اور پھر اس کو ہم آگے دیکھیں گے تو القا لقیا سے ہے کہ وہ ڈالے، تو اس میں ہے کہ وہ جو ڈالے، الیکم جار مجرور جس میں کم کی ضمیر جا رہی ہے الذین آمنو کی طرف، جو ڈالے تم پر، یا ڈالے سے زیادہ کہ جو کہے تم کو، ہم کہیں یا کرے تم کو. اور سلامہ یعنی کہ یہ ہو القا. یا الذین آمنو کی طرف کیسے جا رہی ہے؟ سر مخاطب ان سے ہی ہو رہے ہیں جب جب نہیں بابا، ذرا غور سے. جب لمن الخیر، جی جب وہ تم نہیں کہو ان کو جب وہ کہیں تم کو سلام. لیکن یہ مومنن سے متعلق نہیں ہو رہی، مسلمان سے. آپ ذرا ایک منٹ خاموش بیٹھیے، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. اس کے بعد آپ ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیجئے. ایک منٹ سنیے ان کو جو کہہ رہے ہیں. وَلَا تَقُولُوا، یعنی بات الگ ہوگی، نہیں، تم کس نہ سے؟ کہو. بالکل الگ بات ہو رہی ہے. لمن، اس سے. جی ٹھیک ہے سر، یہ الگ، یہ پیس الگ ہے من سے. یا ایھا الذین آمنوا سے تقولو کا تعلق ہے کہ تم مت کہو. کس سے مت کرو؟ لمن، آپ نے جو صلہ موصول کہا، الخائل، یہ الخا ڈالنے کے معنی ہے، لیکن یہ عام طور پہ اردو میں ترجمہ ہوگا تو ظاہر کرنا، اظہار کرنا، یہ معنوں میں نکلے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام لکڑی ڈالے تھے، ہے نا، تو ایک الخا لقیہ ملاقات کے لیے بھی آتا ہے، لقیہ کسی چیز کو نیچے ڈالنے کے لیے بھی آتا ہے. اور یہ سلام ڈالنا یہ اردو کا کوئی ماہرہ نہیں ہے. سلام کرنا یا اس اپنے مسلمان ہونے کا اگر ہم کسی دوسرے کو ثبوت دیتے ہیں تو دو ہی باتیں ہیں جس سے ہم مسلمان ہیں یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ سر تقول کی بات آگے آئے گی کہ کہنا کیا ہے. پہلے یہ کہ کن سے کہنا ہے، ان سے کہنا ہے جو کریں یا ظاہر کریں تمہاری طرف سلام. یہ سلام جو ہے، سلام، اسلام اسی سے ہے.
سلامتی، تو یہ اس کے معنی سلام کے بھی ہیں اور کلمہ توحید کے بھی ہیں کہ سلامتی پیش کرے یا کوئی ایسی بات کرے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ سامنے والا مسلمان ہے۔ یہ مکے کے کچھ لوگ ایسے تھے جو ڈر سے، خوف سے، سرداروں کے ان کی تکالیف سے اپنے اپنے دلوں میں ایمان چھپائے ہوئے تھے اور مجبوراً ان کے ساتھ لڑائی پہ آ جاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے سرائے وغیرہ جو ہوتے تھے یا کوئی اور جگہ کے، تو اصل میں دل میں ایمان رکھتے تھے، اور اگر وہ اشارتاً کہہ دیں سلام علیکم تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ مسلمان ہیں، اس پہ قاتلانہ حملہ نہیں ہو سکتا، اس سے لڑائی نہیں ہو سکتی، یا وہ آہستہ سے یہ ظاہر کر دے کہ وہ کلمہ گو ہے، توحید پہ قائم ہے، اور اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو اسی صورت میں یہ سارے کلمات سلام کی طرح رہیں گے۔ صرف سلام ہی نہیں بلکہ کوئی ایسا اشارہ جس سے یہ بات ثابت ہو کہ سامنے والا مومن ہے۔ لمن القی علیکم السلام، ہے نا، جو تمہارے سامنے سلامتی ڈال دے یا کسی طرح سے اشارہ کر دے کہ وہ مجبور ہے اور وہ آ گیا لڑنے کے لیے، لیکن اس کے دل میں ایمان چھپا ہوا ہے جس کو وہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ ایک عرصے تک 5 نبوی تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے لوگ صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد مکے میں کھل کے نماز پڑھی گئی، اس سے پہلے آپ اکیلے کعبے میں نماز پڑھتے تھے، ورنہ صحابہ کے ساتھ دار الندوہ میں نماز سیکریٹلی ادا ہوتی تھی۔ تو یہاں پر سیدھی سی بات ہے کہ دل میں ایمان ہے لیکن کسی مجبوری کے تحت ان کے ساتھ آ گیا۔ تو اب یہاں سے سیدھا اس آیت کا مطلب کہ یہاں تحقیق کر لو۔ یہ تحقیق کیا ہے، اس کے لیے کوئی ایک لفظ نہیں ہے۔ تحقیق یہ ہے، اب پورا یہ ایک جملے کی شکل میں ہے، اس کو یہ مت کہو لمن، اس کے لیے القا الیکم السلام، الیکم کیا ہے، جار مجرور متعلق لقیہ، اور سلامہ کیا ہے، سلامہ مفعول بھی الکیا کا، لقیہ کا۔ القیہ کا، بس ختم۔ جس نے اظہار کر دیا ہے، القیہ کے معنی سلام ڈالنا، کلمہ ڈالنا، ایسے معنی نہیں، بلکہ کلمہ پڑھ لیا یا سلام کیا تم کو، تو ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے اس بات کی کہ وہ اپنے ایمان کو تمہارے اوپر ظاہر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تو تک اب جو حضرات بیچ تم میں کی ضمیر جو پھر جائے گی اسی پہ جائے گی نا، الذین آمنوا کی طرف ہی جائے گی جن سے مخاطب ہیں۔ بالکل یہ کم جو ہے وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا جی ولا تقولوا لمن القی الیکم، ہے نا، تم پہ اگر کوئی ظاہر کرے اپنا اسلام، اپنا سلام یا اپنا کلمہ توحید وہ پڑھ دے یا کسی اور ذریعے سے وہ یہ ظاہر کرے کہ وہ مسلمان ہے، اس کے دل میں ایمان ہے۔ اب آپ کے وہ عامرین جو آپ سے بیچ بیچ میں سوالات کر رہے تھے، اب ہر بات کھل کے یہ آپ کے جی اب سید سمجھ صاحب، میں، بالکل سمجھ میں آ گیا۔ بس ایسے تھوڑا سا صبر کر لیے تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کیسا فلو ہے آیت کا، پہلے نادا منادا ہے، اس کے بعد ایک شرطیہ جملہ ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلو، قتل کرنے نکلو یا پھر لڑنے نکلو، ضرب تم کا لفظ استعمال ہوا، ضربات جب تم مارو، یہ ایسے عام معنوں میں نہیں، ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کر کے ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور یہ قتل بھی کوئی عام لڑائی نہیں ہے، بلکہ جہاد کفر اور اسلام کے بیچ میں اگر لڑائی ہے اور تم اس سے اگر لڑائی کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو، یہ کہا گیا کہ تبین، غور کرو،
صبر سے کام لو. دیکھو کہ سامنے والا کسی مجبوری کے تحت تم سے لڑنے آیا ہے یا وہ واقع میں کافر ہے، اسلام کی دشمنی میں تم سے لڑنے آیا ہے، اس کی تصدیق کر لو. اب تصدیق کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ اگر وہ کوئی اشارہ دیتا ہے کہ وہ مومن ہے تو ایسی صورت میں وہ اشارہ یا تو سلام کی صورت میں ہوگا یا کلمے کی صورت میں ہوگا یا کوئی اور طریقے سے وہ اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے، تو پھر اس کو تقولو مت کہو. اب یہ تقولو کس کے لیے آیا؟ دانش الرحمن کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، شاید وہ پڑھنا چاہتے ہیں. Am I right, دانش؟ جی سر، میں پڑھنا چاہتا ہوں اس کے بعد. جی پڑھیے آگے کا. جی سر، میں سوال کا جواب بھی دے سکتا ہوں کہ تقولو کس کے لیے آیا اگر آپ کہتے ہیں تو. ہاں سر تقولو جو ہے یہ امر نہیں تھا، اور یہ امر نہیں دیا جا رہا ہے ان مومنین کو جن کو پیچھے مخاطب کیا گیا یا ایھا الذین آمنو کہہ کے، چلیے ان سے کہا گیا تقولو. اب اس کے بعد آگے جو اس سے چلتے ہیں، اب بیسیکلی جو لا تقولو جو امر تھا وہ کیا کہنے سے منع کیا گیا تھا، وہ آ رہا ہے یہاں پر کہ لستا مؤمنن. اب ویری گڈ. لستا تو جو اب ہے یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تقولو کے بعد آ رہا ہے، وہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن ابھی اس کا مقام کیا ہے پورے کا پورا؟ لستا مومن. جی اب یہ لستا مؤمنن جو ہے اٹ سیلف، اس کو میں اس کا جو پیچھے امر تھا اس کا فعل بولوں گا، اور یہ کانا جیسے ہوتا ہے اس طرح سے لیسا کو ہم لیتے ہیں. لیسا کا یہ جملہ ہے جس میں جیسے کانا کے ساتھ اس کا اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ لیسا کا اسم اس میں تا بنے گا اور اس کی جو خبر ہے وہ مؤمنن بنے گی. ویری گڈ، بہت اچھا. یہ ما اللہ مشبہ باللیسا یا لیسا اگر ہو تو اس کا اسم کانا کی طرح مرفوع ہوتا ہے، خبر جو ہے منصوب ہوتی ہے. لیکن یہاں پر لستا ہے چونکہ یہ ضمیر ہے، اور جی ضمائر جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں؟ مبنی ہوتی ہیں. مبنی ہوتی ہے، ان پہ وہ حرکات ویسے نہیں آتی. نہیں آتا، اس لیے اگر لفتو ہم اگر یہاں پڑھیں گے تو تو کی بجائے میں ہو جائے گا. جی بہت اچھا کیا، لیکن اتنے ٹکڑے کو اور ہم کیا کہیں گے دانش؟ سر لستا مؤمنن کو اس کو جو فعل امر بھی بولیں گے. نہیں کچھ بھی نہیں بولیں گے. لستا تو آپ نے اس کو کہہ دیا کہ لہسا کیا ہے، وہ ایک ناقص فعل ہے. صحیح. معاملہ تو یہ پورے کا پورا جو یہ والا ٹکڑا ہے یہ بیسیکلی وہ قول ہے، مقولہ ہے جس کو ہاں ویری گڈ. ٹیکنیکلی کہا گیا کہ یہ یہ نہیں مقولہ ہے، یہ مقولہ سکھایا گیا ہے. وَلَا تَقُولُوا لَسْتَ مُؤْمِنًا، ہے نا؟ بالکل یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کو سکھایا ہے کہ وہ جو کسی طرح سے اس نے اسلام کو ظاہر کرے، یا تو سلام کے ذریعے یا کلمہ پڑھ کے یا کوئی اور طریقے سے اشارے سے یہ بتا دے کہ میں مومن ہوں، تو اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ تو مومن نہیں ہے، بالکل صحیح. کہ تو تا جو ہے یا تو کے لیے ہے. سیکنڈ یہ تو کس کے لیے آیا؟ یہ جو وہ جو جس کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے اس کو مارنے کے لیے من کے لیے. من القیہ جو ہے، ہاں، جو اسلام کا اظہار کر دیا، سلام کیا ہم کو، یا جو ہے کلمہ پڑھ لیا، تو اس کو یہ نہ کرے، یہ نہ کہے کہ لستا مومنا، تم ان کو سمت کرو. اس لیے کہ دل کی بات وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں. یہاں تک اگر اس کو اور زیادہ کلیئر سمجھنا ہے تو ایک واقعہ بھی ہے، اور ایسے ایک ہی نہیں، مختلف مفسرین مختلف واقعات بیان کیے ہیں جس میں سے اس کے شان نزول کا بھی اندازہ ہم کو ہوتا ہے.
ایک فدق ایک مقام ہے، وہاں پر آپ فدق ایک مقام ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد کو، جسے سریہ کہتے ہیں، وہ بہت اعلیٰ درجے کے صحابی اسامہ بن زید، جو حضرت زید کے جو آپ کے لے پالک تھے، ان کے فرزند تھے، ان کے کمانڈ میں ایک سریہ بھیجا تھا فدق کے لیے۔ وہاں پر کفار رہتے تھے اور ان کو دین کی دعوت دی تو وہ سارے کے سارے اسلام کے خلاف ہو گئے تھے، ہے نا۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی پوری تفسیر میں شان نزول کب ہوا، کس آیت کس واقعے کی وجہ سے ہوا، غور سے یہ ایک واقعہ سن لیجئے تو شان نزول بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بڑے درجے کے صحابی اسامہ بن زید، یہ زید رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے، اور ان کے کمانڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سرائے بھیجے ہیں، جن میں سے ایک فدق کا بھی تھا۔ تو جب یہ جو ٹولی تھی فدق کو پہنچی، وہاں کے جتنے کافر تھے، زیادہ تر کافر تھے جو لڑنا چاہتے تھے اسلام کے خلاف، جب وہ دیکھے کہ ایک مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو سب جو ہے فدق سے فرار ہو گئے، وہاں سے چلے گئے۔ لیکن ایک شخص تھا جس کا نام آتا ہے کہ مرداس نامی، جو ایمان لایا تھا، وہ باقی رہ گیا تھا۔ تو وہ کیا کیا کہ لشکر کے آنے کے وقت پہ وہ مسلمانوں کا ہے یا کس کا ہے اس کا اندازہ اس کو نہیں تھا، اس کے پاس بڑا بکریوں کا ریڑھ تھا، تو اس نے ایک پہاڑ کے اس میں درے میں اپنی بکریوں کو چھپا دیا اور نیچے آ کے ان کو سلام کیا، اسامہ بن زید کو۔ اب وہ ایک ہی رہ گیا تھا، انہوں نے کیا کیا، اس کو قتل کر دیا اور اس کی ساری بکریوں کو مال غنیمت کے طور پہ لے لیا، اس کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ ان کو سلام کیا تھا یا کلمہ پڑھا تھا، وہ تھا مسلمان۔ لیکن جب واپس آئے سریے سے اور وہ مال غنیمت لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں آئے اور آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ تم نے اس کے سلام کرنے کے بعد یا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو کیوں قتل کیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے۔ تو آپ نے بہت بری طرح سے ان کو جواب دیا کہ تم اس کے دل میں گھس کے دیکھے تھے کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے، اس کے دل کی حالت تم کو معلوم تھی؟ تو پھر انہوں نے بڑی عاجزی کی کہ یا رسول اللہ، میرے سے غلطی ہو گئی اور مجھے یہ استغفار کریے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم اس سے اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میں استغفار تمہارے لیے نہیں کر سکتا، انکار کر دیا استغفار سے۔ پھر وہ ایک زمانے تک توبہ کرتے رہے اور پھر اللہ سے رجوع ہوتے رہے، پھر اللہ کا حکم یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں آپ نے ان کے لیے استغفار بھی کیا۔ لیکن بہت شدید غصہ ہوئے تھے اس بات پر کہ کیا تم اس کے دل میں گھس کے دیکھے تھے؟ وہ ایمان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ وہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس واقعے کے سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت سے جدید مفسرین جو آیت کا وہ ہوتا ہے شان نزول، اس کو بہت سے لوگ بیان نہیں کرتے، جیسے مولانا مودودی ہیں، اصلاحی صاحب ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر
کیا نام ہمارے ڈاکٹر کا نام کیا ہے جی؟ اسرار اسرار احمد صاحب ہیں، ایسے بہت سے ہیں جو شان نزول بیان نہیں کرتے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جتنی جو تفسیر ہے اس میں ہر آیت کا شان نزول بھی بیان کرتے ہیں۔ اب مختلف جو پرانے مفسرین ہیں وہ ان کے حوالے سے اس بات کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو خیر یہاں تک یہ بات میں سمجھتا ہوں بالکل کلیئر ہوگی کہ پہلے مومنین کو خطاب کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جب تم اللہ کی راہ میں یعنی اسلام اور کفر کے بیچ میں اگر کوئی لڑائی ہو، ایسی صورت میں کسی کو قتل کرنا ہے تو اس پہ فتبینوا، اس کی تصدیق کر لو کہ اس میں سے کوئی مومن تو نہیں ہے جو مجبوری میں ان کافروں کے ساتھ آیا ہے۔ وہ کچھ اشارہ کر دے گا، کلمہ پڑھ دے گا، سلام کر دے گا، تو ایسی صورت میں حکم یعنی امر نہیں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقِيَ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، اس کے لیے تم جو بھی تمہارے کو سلامتی پیش کرے یا ثابت کرے یا ثبوت دے کہ وہ مومن ہے، تو اس کو یہ نہیں کہنا، یہ کہنا گناہ کی بات ہے اس لیے کہ ہم کسی کے دل میں گھس کے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو لوگوں کے دلوں کا حال بتاتے تھے۔ اسی طرح سے تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک عرصے تک تبلیغ کرنے کے بعد جب وہ قوم بالکل ہدایت پہ آنے والی نہیں تھی تو ان کو روک دیا گیا کہ اب کوئی مزید نبوت کا پیغام پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دینے والے ہیں، اور کئی قوموں کو ہلاک کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں کے دلوں کا حل بتا دیتے تھے۔ وہ کفار کے بارے میں بھی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں وہ اب ایمان والے لانے والے نہیں ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اب وہ ایمان لانے والے نہیں، یہ آپ کے اوپر ظاہر کر دیا گیا۔ لیکن کسی غیر نبی کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے دل کا حال الخواہ نہیں کرتے، ظاہر نہیں کرتے۔ کہ آپ نے بہت اچھا لہسا کہ خاص طور سے جو آپ نے کیا بہت اچھا کیا کہ لستا مومن، یہ لہسا کا جملہ ہے، ایک فعل ناقص ہے، اور اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے۔ خبر اپنی جگہ صحیح ہے لیکن یہاں پر پیش نہیں ہے، مرفوع نہیں ہے اسم، اس لیے کہ یہ مبنی ہے، تو یہ نہ کہیں لستا مومن۔ اتنا ٹکڑا بالکل سمجھ میں آیا؟ جی سر بالکل سمجھ میں آ گیا، جزاک اللہ خیر۔ یا اس کے بعد پھر اور مزید کچھ معنوں میں اضافہ ہوگا۔ جی بالکل، سوال کہ آپ نے جو بھی مثال بیان کی اس کے ساتھ وہ مزید واضح ہو گیا، جو آگے والا ٹکڑا ہے اس کو اب جب لیتے ہیں تو وہ جملہ فعلیہ بنے گا۔ میں یہاں سے اگر اس کو شروع کرتا ہوں، فعل سے شروع ہوا، تب تغونا جو ہے اس میں فعل اور فاعل دونوں آ گئے، اور تب تغونا باغا یا اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، کسی چیز کی بہت زیادہ طلب کرنا، اور اب اس کے لیے جو یہ اس کے جو فاعل ہیں یہ وہی مومنین ہیں جن کو یہ پیچھے حکم بھی دیا جا رہا ہے تب ہونا۔ اور ارد الحیات الدنیا، اردا اس کا جو ہے وہ روٹ ورڈ اور اس کا مفعول ہو گیا، اور مفعول جو کہ منصوب بھی ہے اس سے بھی پتہ چلا، اور ارد الحیاتی سے یہ جو حیات ہے وہ اس کا میں اس کو مرکب اضافی بھی بولوں گا، مضاف مضاف الیہ کہہ کے، اور حیات دنیا سے جب ملائیں گے جا کے تو وہ بھی مرکب اضافی ہی بنے گا، جو اپنے پیچیدہ یا جو کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی بولا تھا یہ اس کی بھی مثال بنتا ہے ایک۔ تو ارد الحیات دنیا، اب اس میں جو مطلب اس کا پھر یہ ہوا کہ تم چاہتے ہو، مطلب بہت زیادہ چاہتے ہو جو worldly things،
जो अरसा के माने क्या है मतलब वैसे? लफ्जी मतलब अर्ज और समावात व जमीन के मानों में भी आता है, लेकिन यहाँ फेल के मानों में आया है। अरजा अर्ज इसम है तो उसके मायने जमीन के हैं। अरजा ये एक जो तूल व अर्ज होता है, ये उससे तूल तवालत को बोलते हैं, और वो अर्ज तूल चौड़ाई अर्ज को। नहीं, बल्कि अरजा माल को भी कहते हैं, है ना। दुनिया का माल व मता जो होता है ना, माल व मता, है ना। तब तगुना लालच में या चाहते हुए, अरजल हयात दुनिया के लिए माल को चाहते हुए ये मत करो लस्ता मोमिन, और उसको कत्ल कर दो माल के लिए। ये उसका पूरा मैसेज है। यहाँ तक पूरी एक बात हो गई जिसमें ये कहा गया कि ऐसा मत करो, और ये ऐसा मत कहो ही नहीं बल्कि ये ऐसा कह के उसको कत्ल भी कर दो। और तब तगुना अरजल हयात दुनिया, इस चाहत में कि तुम माल की हिर्स रखते हो दुनियावी जिंदगी में। हयात दुनियावी जिंदगी में, दुनियावी जिंदगी में तो माल की कोई अहमियत नहीं है। आज अपने पास है, कल किसी के पास चला जाएगा, वो हाथ का माइल कहते हैं उसको, किसी के पास टिक के रहता नहीं। बहरहाल माल के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से पंगा नहीं ले सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जो कुछ है आखिरत में है या दुनिया में भी, अगर हम मायूस नहीं करेंगे तो माल खुद पीछे आता है। माल के पीछे भागेंगे तो माल आगे भागता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ तक पूरा टुकड़ा, एक एक टुकड़ा जो है मानों में इजाफा करता जाता है ना। कैसा क्लियर हो रहा है कि पहले खिताब हुआ, फिर उसके बाद एक शर्त रखी गई कि अगर तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो अब यहाँ पर एक लफ्ज के तस्दीक कर लो। अब ये तस्दीक का जो जिक्र है वो क्या है कि अगर वो अलकिया अलैकुम सलाम, वो तस्दीक इसी से होगी कि वो सामने वाला कोई निशानी बताए, कोई इशारा करे कि वो मोमिन है। ऐसी सूरत में अब कोई ये नहीं कर सकता कि लस्ता मोमिन, वो दिलों का हाल नहीं जानता। अल्लाह के नबी और रसूल जान सकते हैं, लेकिन कोई आम आदमी गैर नबी नहीं जान सकता। तो मोमिन उनसे कहा गया कि उसको मोमिन नहीं है ये नहीं समझो, ठीक है। किस वजह से ऐसा मत समझो? तब तगूना अर्जल हयात दुनिया, जी, न चाहते हुए या लालच में दुनियावी जिंदगी में माल के माल गनीमत तुमको मिल जाएगा, इसलिए उसके इशारे के बावजूद तुमने उसको कत्ल कर दिया। ये एक पूरा एक टुकड़ा हुआ। फिर उसके बाद दानिश से हट के और कौन करेगा? इवनिंग वाला कोई है जो यहाँ से शुरू करे? जी कौन है? चलो शाबाश। फ़इंदल्लाहि मग़ानिमु कसीरा, वेरी गुड। और पास अल्लाह के गनीमत बहुत ज्यादा है, माल। ये फिर इसकी सिर्फ तर्जुमा करके चले जाना है या इसको समझना भी है? जी, मगानिमु के बाद जो कसीरा है, ये दोनों में क्या ताल्लुक है? ये मुजाफल है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मगानिमु कसीर मुजाफिल है तो फिर वो उसके शरायत हैं, मुजाफ जो है वो मुजाफिल है, जेर लेता है, ऐसा नहीं होता। इसकी सिफत है मगानिमु, सिफत है कसीरतुन के माने बहुत ज्यादा। अब इसका मुकाम क्या है? मगानिमा का सिफत, ये खजाने है ना, माल दौलत
جتنی چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ہیں کس کے پاس فَإِنَّ اللَّهِ یہ جار مجرور ہے، متعلق فعل محذوف ہے اللہ کے پاس، یا یہ مغانم کثیرت مبتدا موقر ہے، فَإِنَّ اللَّهِ یہ اس کی خبر ہے۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ حیات الدنیا میں مال کی ہرس میں، مال کی خواہش میں تم کسی مومن کو قتل مت کرو، بلکہ اللہ کے پاس جو خزانے ہیں وہ دنیا میں بھی ملتے ہیں، آخرت میں تو جو نیک اعمال کرے گا، اللہ کے حکم کے مطابق کام کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کبھی نہ ختم ہونے والے خزانے اور کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں جو اللہ کے پاس موجود ہے۔ سمجھ میں آیا تک یہ آیت کلیئر ہوئی؟ جی چلیے، اور کوئی ہے جو یہاں سے کرے گا؟ ایوننگ والا فرسٹ پریفرنس، سیکنڈ پریفرنس، کوئی بھی 1 2 3 کوئی ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے۔ دانش ہاتھ تو آپ گرا دیجئے، آپ پڑھ لیے۔ السلام علیکم سر، میں کوشش کر لیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک کنتم من قبل، کذالک جو ہو گیا وہ اسی طرح، یعنی یہ مبتدا ہو گیا کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے، اور کنتم من قبل اس کی خبر ہو گئی۔ جب خبر کو کھولیں گے تو یہ کانا کا جملہ ہے جس میں کانا کا اسم ہے تم، اور یہ اللہ مخاطب ہو رہے ہیں مومنین سے جن سے وہ یا ایھا الذین آمنو، کہ اسی طرح تم تھے، اور اس کی اب کانا کی خبر ہے من قبلو، جو کہ ایک جار مجرور ہے، لیکن ہم خبر کو نہیں کھولیں گے، یعنی اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے، یعنی کہ مومن تو تم اب بنے ہو نا، لائک ایمان اب لائے ہو، لیکن اس سے پہلے تو تم بھی ایمان پر نہیں تھے۔ یہ مجھے سمجھ آیا ہے ایسا نہیں، ایسا نہیں، کہ ایسا وہ تم نے قتل جو کر دیا، کوئی سلام کرے تو تم اس کو مت ڈاؤٹ کرو کہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں سر۔ نہیں۔ کوئی اور اس کو بتا سکتا ہے کذالک کنتم من قبل اس کی اہمیت کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کو؟ سر یہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، لیکن تم کہاں سے ڈفرنس ہے تم میں کہ وہ آگے والے جملے میں ہے کہ اللہ کا فضل تھا ہوا تم پہ۔ ایک سیکنڈ ساجدہ، جی ہم سر، کو غور کرنا ہے۔ جی سر۔ اسلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تبھی لوگ اس کو مانے نا، تبھی مانے، لیکن یہ جو ابتدائی دور میں بتایا، ایک 5 نبوی تک بھی جبکہ اسلام کو تھوڑی طاقت نہیں ملی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے سے طاقت ملی اور اس میں کھلی عبادتیں کرنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے میں قرآن کی تلاوت فرمائی، آپ کے اوپر اتنا ظلم ہوا کہ آپ لہو لہان ہو گئے، لیکن آپ نے کہا کہ پھر میں ذرا ٹھیک ہوں گا تو پھر جا کے قرآن پڑھوں گا، اور وہ ایک جیسا بھی مومن ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد اس طرف یہ اشارہ ہے کہ ایک ابتدائی زمانہ تھا، بالکل ابتدائی زمانہ تھا، تم خود اپنے ایمان کو چھپاتے پھرتے تھے، چھپ کے عبادتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایمان کو ظاہر کرنا، کافروں کو دعوت دینا، یا پھر شہد کی مکھیوں کے چھتے میں پتھر مارنے کے برابر تھا، وہ ٹوٹ پڑتے تھے، ان کو شدید اختلاف تھا سرداران کو۔ تو یہ جو ٹکڑا ہے یہ تمام مومنین کے لیے نہیں، بلکہ ایک خاص پیریڈ میں ایمان جو لوگ لائے تھے وہ عبادتوں میں چھپ کے عبادت کرتے تھے، اپنے ایمان کو چھپاتے تھے۔ اسی طرف اشارہ ہے کذالک کنتم من قبل، تم خود بھی تو کسی زمانے میں اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے اور اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔
ایسے بہت دن تک، بہت عرصے تک یہ بات رہی کہ کئی لوگ ایمان لا چکے تھے لیکن وہ سرداران کے ظلم سے ڈرے ہوئے تھے، اور جیسے ہی مکہ فتح ہوا، اذا جاء نصر من اللہ فتح قریب، ہے نا، وہ یدخلون فی دین اللہ افواج، اب سب دھڑلے سے ٹولیاں نہ ٹولیاں، یا پورے جتنے بھی دن کے دلوں میں ایمان چھپا ہوا تھا وہ سب علل اعلان اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ تو ایک بیچ میں جملہ معترضہ آ گیا کہ اپنا بھی دیکھو کہ ایمان جب اسلام شروع ہوا، پیغام لے کے آئے، تو سوائے آپ تو سب کو پیغام پہنچاتے تھے لیکن عبادتوں کے معاملے میں چھپ کے کرتے تھے تاکہ قریش ان پہ کوئی ظلم نہ کرے۔ جی سر اب سمجھ آ گئی۔ چلیے کنٹینیو کروں تھوڑا سا اور آگے یا نہیں کوئی اور کرے؟ کوئی اور کر سکتا ہے تو فمن، سر میں ٹرائی کروں؟ چلیے جو بھی ہے جلدی کریے۔ الرحمن الرحیم، صوفا جو ہے یہ حرف عطف ہے کہ یعنی پہلے تم بھی ایسے ہی اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، فا یعنی اس کے بعد پھر من اللہ علیکم، تو یہاں سے جو ہے یہ سر اوپر چلا گیا، سر اسکرین اوپر چلی گئی۔ اچھا اچھا، کبھی ابھی آ جاتا ہے۔ فمن اللہ علیکم، سر پھر چلی گئی۔ سر میں قرآن سے پڑھ لوں؟ یا ہے بالکل، چلیے۔ جی سر، فمن اللہ علیکم، یہاں تک اگر ہم اس کو لیتے ہیں تو یہاں سے من اللہ سے یہ اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور نہیں یہ ہو رہا ہے بالکل ہو رہا ہے، کیوں نہیں، کیوں؟ اللہ کا فضل۔ جی سر ٹھیک ہے۔ نو سر سر منا کو ہم فعل بھی تو لے سکتے ہیں، منا، اور اللہ جو ہے اس کا فضل ہوا اللہ کا علیکم تم پر۔ یہ من، یہ وہ نہیں ہے، سر یہ من بلکہ نہ مننا جو ہے یہ ایک مضاف ہے، اس کے معنی احسان کرنا۔ مننا کئی جگہ قرآن یہ میں آیا، فیل ہے مننا، وہ ہاں ہے فعل ہے، اور اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہے۔ اور جو ابھی ساجدہ نے کہا کہ فعلیہ جملہ ہے، بالکل 100% صحیح ہے، یہ اللہ نے احسان کیا۔ یا علیکم تم پر، یعنی کہ یہ فعل ہے، اور اس کا جو فائل ہے وہ اللہ ایمٹی ہو کے آ گیا، اور اللہ نے احسان کیا علیکم جار مجرور متعلق ہے مننا۔ پھر یہ 4-5 سال کا وقت تھا، اس کے بعد تو پھر دھڑلے سے اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا، پھر ہجرت کی، جب مدینہ تشریف لائے تو پھر اس کے بعد جنگیں بھی ہوئی، باقاعدہ سب اپنے ایمان کا زور و شور سے اعلان کرے، پھر کوئی ڈرنے کی بات نہیں تھی۔ تو یہ پہلے تم بھی بالکل لاچار تھے، اپنے ایمان کو چھپائے رکھتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کا مومنین پہ احسان ہوا۔ علیکم، پھر یہ علیکم کون ہے؟ سر یہ انہی مومنین کی طرف جو بس سٹارٹ میں جن جن کا کو روکا جا رہا ہے سر، یہ شرط کے ساتھ کہ ضرب تم فی سبیل اللہ ہی، ہے نا، جو احکام ان کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے، تو اللہ نے احسان کیا تم پر، علیکم۔ جی سر، اور آگے فا جو ہے یہ سببیہ ہے تبینو، اور پھر اس کا یہ مطلب یہ ہوگا کہ پھر تم نے یہ مطلب اعلان کر دیا یا تم واضح ہو گئے، یعنی کہ تم نے واضح کر دیا اپنے ایمان کو، پھر اسی سلسلے میں ہے نا یہ تبینو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جی اور سر۔ میں ہم کو بہت زیادہ بعض وقت جو ہے غور و فکر بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک فتبینو، ایک یہاں پر بھی آیا تھا، فتبینو یہاں پر بھی آیا، تو اب یہ تبینو دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ جو ہے یا تصدیق کر لو، ان کا جانچ لو، اور پھر پورے صبر سے یقین کر لو کہ سامنے والا کافر ہے نا۔ پھر یہاں پر فتبینو جو ہے وہ کیا ہے؟
یہ یاد کرنا یا جو ہے اس کو ریکال کرنا، اس کی تصدیق کرنا کہ ایسا ہوا تھا، اللہ کا ہم پہ احسان ہوا ہے نا. یہ جو ہے یاد کوئی بھی بات، کوئی اگر کسی پہ احسان کرا بھول جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا واقعہ ہو تو اس کو اس دوسرے کا احسان یاد آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے کسی وقت تم بھی ایسے تھے کہ ایمان کو چھپائے پھرتے تھے. پھر فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پہ احسان کیا. فتبینوا، یہ اس کا اعادہ کر لو، اس کو جان لو، اس کی تصدیق کر لو، ہے نا. تو یاد مختلف معنوں میں یہ تبینوا یہاں پر حکم ہو رہا ہے کہ وہ جواب شرط ہے کہ اگر لڑنے نکلو تو پہلے تصدیق کر لو. یہ جو تم کو اللہ نے تم پہ احسان کیا، اس کو احسان کو یاد کرنا پڑے گا، ریکال کرنا پڑے گا. اللہ ہمارے اوپر کتنے احسان کیے ہیں، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. وہ ایسے ہی کسی کو نہیں بلکہ کوئی یاد دلائے. ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارے رگوں میں خالی ایک دل ہے جو اللہ نے ایسا بنایا کہ 24 گھنٹے میں ایک لمحے کا بھی اسے ریسٹ نہیں ہے، بس وہ ایک ہی کام کرتا ہے، دھڑکنا اس کا کام ہے. جس دن سے ماں کے پیٹ میں وہ 4 مہینے کا ہوا اس وقت سے دھڑکتا ہے، روح پھونکے جانے کے بعد سے تو روح نکلے تک دھڑکتا ہی رہتا ہے، اور پورے جسم کو خون اسی مقدار سے جتنی ضرورت ہے پھینکتا رہتا ہے. ایک ایک نعمت بھی نہ یہ تھا کہ ہاتھ پاؤں عطا کیے، رزق عطا کیا، پورے جسم خود جو ہے اگر ایک چیز کو دیکھیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان کی کا جو ہے ایک نمونہ ہے کہ وہ لوگوں پہ کیسے احسان کرتا ہے. لیکن اب اس کے ہر بندے پہ کرتا ہے، اس کی ہر امت، ہر ایک مخلوق پہ کرتا ہے، صرف مومنوں پہ نہیں. سب اس لیے کہ رب العالمین ہے. تو یہ صرف یاد دلایا جا رہا ہے کہ کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تم بھی ویسے تھے ابتدائی دور میں، لیکن یہ اللہ نے تم پہ احسان کیا، اور اس کو یاد کرو، اس کو جان لو، ہے نا. اس کی تصدیق کرو کہ اللہ نے ہم کو اس حالت سے اس حالت میں لایا. ہم جو ہے حج ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. جی سر، یعنی اس احسان کا اعادہ کر لو، فتح یہ کر لو، جان لو، اس کی تصدیق کر لو. یہاں تصدیق کے معنی کچھ اور ہیں، یہاں تصدیق کے معنی پہچاننا، جاننا، ریکال کرنا، ہے نا، یاد کرنا. اس کو یاد کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بے شمار چیزیں ہیں کہ تم کیا تھے، ہے نا، تم کو کیا بنایا، تمہارے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی. احسانات پوری قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار گناتے ہیں، ہے نا، کہ تمہارے لیے آسمان کو مزین کیا، زمین میں سے اناج نکالا، ضرورت کی چیزیں نکالی، معدنیات نکالے، تمہارے لیے آرام کے لیے رات دن بنائے. ساری چیزیں جو احسانات ہیں پورا قرآن بھرا ہوا ہے. انسان کی پیدائش کس طرح تم تھے، کیسے وہ ہو. سب بھائی اتنی آیت کا ٹکڑا کلیئر ہوا کہ کیسے اس کے ہم ٹکڑے کر کے سمجھیں گے، گرامر سے کیسے ہم کو مدد ملی، ہے نا. ایک ٹکڑے میں یہ کہ کسی کو قتل کرنے سے پہلے یہ کر لو، بلکہ جب وہ میدان جنگ میں کوئی اشارہ کرے کہ وہ مومن ہے تو اس کو یہ نہ کہے کہ لستا مومنن، ہے نا. اور پھر وہ محض اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تب تک افضل حیات دنیا، اور یہ چیز تو رہنے والی نہیں ہے. فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اللہ کے پاس بہت خزانے ہیں اور وہ کبھی ختم ہونے والے، دنیا میں بھی ختم ہونے والے نہیں ہے. قیامت تک آخری آدمی جو آئے گا اس کو بھی رزق ملتا رہے گا، آخری مخلوق جو اللہ کی زمین میں ہوگی اس کو بھی رزق ملتا رہے گا. کذالک کنتم من قبل، اب اس کا یاد دلایا جا رہا ہے کہ ایمان چھپانے کی کوئی وجہ ہے، اور تم بھی ایک زمانے میں چھپاتے تھے،
فمن اللہ علیکم، اینڈ اس اے ریمائنڈر فار یو کہ اللہ کا تم پر احسان ہوا. چلیے اس کے بعد آخری ٹکڑا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، ایوننگ والوں میں سے بھی کوئی بھی کر سکتا ہے. چلیے بالکل آسان ہے یہ تو. میں کروں سید صاحب؟ کریے کریے. ان اللہ کانا بما تعملون خبیرہ. یہ انا کا جملہ ہے، اللہ اس کا اسم ہے، اور کانا بما تعملون خبیرن اس کی خبر ہے. گڈ. اوکے، اور پھر آگے جو ہے وہ کانا کا جملہ ہے. اگر خبر کو کھولیں گے تو کانا کا جملہ ہے اور ہوا اس کا اسم ہے، اور بما تعملون خبیرن اس کی خبر ہے. ہوا کس کو ریفر کر رہا ہے؟ ہوا کس کو ریفر کر رہا ہے؟ یہ بغیر ذہن میں لائے کہ جسم ہوا ہے بول دیا تو ایک جو تم پھٹی کر ہوئی بات معلوم ہوتی. کھانا کا اسم ہوا ہے، بہت صحیح یہاں تک کہا آپ نے، لیکن ہوا ایک ضمیر ہے، وہ کسی نہ کسی کو ریفر کر رہا ہے. جس کو ریفر کر رہا ہے خبر ہے، تو یہ اللہ کے، ہوا اللہ کو ریفر کر رہا ہے. بس ختم. اللہ کے اسم کی خبر ہے، اللہ کے اسم کی خبر ہے. جی بالکل، تو اللہ کو ہی ریفر کر رہا ہے. بے پھر شک ختم. اللہ کے اسم کی خبر ہے. انا سے اللہ کا اسم آیا، اس کی خبر ہے. کانا بما تعملون خبیرہ، کانا کا اسم ہوا ہے، ہوا از ریفرنگ ٹو اللہ. اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالی. ہاں پھر اس کے بعد پھر بما کا خبر کو کھولیں گے تو بما ہے جار مجرور نہیں ہے، نہیں ہے. او بما بما جار مجرور نہیں ہے، یہاں پر کنٹریکشن کنٹریکشن ہے. کنٹریکشن ہے. ہم، کنٹریکشن ہے. تعملونا یہ فعل اور فاعل ہے. عملہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تا واو نون اس کے فاعل ہیں. ہم. اور خبیرن جو ہے کیا معنی تعملون کا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عملہ پھر تعملون کا معنی کیا ہے؟ تم کرتے ہو، تم جو کون ہو؟ عمل تم کرتے ہو. کون ہے وہ؟ تم کون ہے؟ جو یا کذالک نہیں، جن سے اللہ تعالیٰ ریفر کر رہے ہیں مسلمانوں سے. مسلمان ہے اور کیا. یا یا دوسری ہے آمن کہ وہ جو ایمان والے ہیں، تم جو بھی کرتے ہو تمہاری نیتوں کو اللہ جانتے ہیں. کہ تم مال غنیمت کے لیے کسی کو قتل کیے، یا اللہ کی ہدایت کو اگنور کر دیے، یا اس کو معاف کر دیے، مال غنیمت کی کوئی اہمیت نہیں تھی. تو جو بھی تم کرو گے اللہ کو خبر ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو جانتے ہیں. جی بالکل. چلیے ہو گیا. اب یہ پوری آیت کا جلدی سے مجھے ایک صرف ٹرانسلیشن عائشہ حسینی بزرانی کہتا ہے چل کر سکتے پورا یہاں سے یہاں تک جلدی سے اس کا ترجمہ کرتے جاؤ، جیسا یہاں پر پڑھے ویسا ترجمہ، کوئی کتابی ترجمہ نہیں. کین یو ڈو اٹ عائشہ؟ تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اچھا کوئی بات نہیں. چلو ابھی تم کو ایکسکیوز ہے. یہاں سے اور کون ہے؟ سر کون ہے؟ چل نجیبہ. کرو بسم بالکل اللہ ایسا الرحمن کوئی الرحیم. ریفر کر. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم جب تم نکلو، یا ضربتم سفر پہ جاؤ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. طرف تم کے معنی فتبین، سفر پہ جانا کہاں ہے؟ نہیں سر، ذرا با جاؤ نکلنا کہاں ہے؟ ذرا با سفر کے معنی کیا ہے نجیبہ؟ نکلنا. ضربہ کے لفظی معنی تو مارنے کے ہیں، لیکن ہاں، نکلنا. ذہبہ کے معنی ہے نکلنا. ذہبہ جاؤ. ضربہ کے معنی مارنے کے ہی ہیں. جی، ضربہ جب تو تم جاؤ، ذہبہ ہے. ذہبہ جاؤ، فی سبیل اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے، جاؤ کہاں ہے؟ فی ذربا اور سبیل، ذہبہ میں کنفیوز ہو رہے ہیں آپ. دو فعل ہیں، ایک ضربہ ہے
ایک ذہبہ ہے، ذہبت الی المسجد، میں مسجد کی طرف نکلا، ہے نا. ضربہ کے معنی وہ مارا، قتل کیا، ہے نا. ضرب تم فی سبیل اللہ، تم لڑو یا جو ہے قتال کرو اللہ کے راستے میں. چلو. تو فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور مت کہو، کیا مت کہو، لمن، کیا کس کو مت کہو، لمن القا الیکم السلام، جو تم کو سلام کرے یا کلمہ پڑھے اس کو یہ مت کہو، کیا مت کہو، لستا مومن، کہ تم مومن نہیں ہو، یہ مخوڑا ہے. تب تغون، تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا مال اگر تم چاہتے ہو، فعند اللہ، تو اللہ کے پاس، مغانم کثیرتن، اللہ کے پاس بہت مال ہے، بہت غنیمتیں ہیں. کذالک کنتم من قبل، سر اس کے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو انہیں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر یہ سمجھ کے مار دیے کہ یہ جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کر رہا ہے اور اس کا مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو فعند اللہ مغانم کثیرت، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں، بہت مال ہے. کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم بھی پہلے اسی طرح تھے اسلام آنے سے پہلے. فمن اللہ علیکم، اسلام مگر آنے سے پہلے نہیں ہے، اچھا یہ اسلام جہاد، آنے کے بعد. اچھا اسلام آنے سے پہلے کا کچھ اسلام ہی نہیں تھا تو پھر کیا کریں گے. آنے اچھا کے بعد اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے ابتدائی جی دور میں. جی. فمن اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر علیکم احسان کیا، من اللہ، اللہ نے احسان کیا علیکم تم پر. فتبینوا، تو تم فتبینوا کے اس کے معنی الگ، پہلے تبین سے الگ، تو تم لہذا تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا بما تعملون خبیرہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو، اس عمل کو، تعملون جو تم کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ خبیرن، خبر رکھتا ہے وہ سب باتوں کی. چلیے ایک چیز ہو گئی. اب یہاں پر ایک اور مفسرین یا گرامیرین کی اپروچ ہے، وہ بھی سمجھا دے رہا ہوں. تو ہر ایک کی سمجھ میں آتا نہیں آتا مجھے نہیں معلوم، لیکن خاص طور سے جو آفٹرنون کلاس، یہ کون ہے کٹ نجیبہ بند کرو اچھا مائک سر. پر. اب دیکھیے، یہ تبینو اور یہ تبینو ایک اور اپروچ ہے، یہ دونوں ایک ہی ہے. ایک گروپ ہے گرامیرین کا، بلکہ مفسرین کا، یہ دونوں کو ایک ہی بیان کرتے ہیں. بجائے یہ کہ من اللہ علیکم فتبینو، اس کو ریکال کرو کی بجائے ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہے. ایک تاکید بھی ہوتا ہے گرامر میں، تاکید کسی بھی حکم کو دو بار اگر ریپیٹ کیا جائے تو تاکید کے لیے. یہاں جو تحقیق کرنے کا حکم ہوا تھا، فتبینوا، یہ جو جواب شرط تھا، اگر تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لو اور صبر سے کام لو، دیکھ لو سامنے والا مومن تو نہیں ہے. یہ ایک بات یہاں پر ختم ہو گئی. لیکن اللہ نے تم پر احسان کیا تو حالانکہ تم اسلام آنے کے بعد اسی حالت میں تھے، تو یہ تاکیداً پھر ریپیٹ ہو رہا ہے کہ جب تم جہاد پہ نکلو
سامنے والا کون ہے اس کے بارے میں تصدیق کر لو. تو یہ تبین اور یہ تبین ایک ہی چیز ہے، ایک ہی کے لیے، یہ تاکید کے لیے ہے اور یہاں پر ریپیٹ ہو رہا ہے. جیسا یہاں پر کہا گیا ہے کہ فتبینوا، وہی بات جواب ایک شرط یہاں پر آ رہا ہے. اسی لیے تم سے کہا جا رہا ہے کہ اچھی طرح تحقیق کر لو کسی کو قتل کرنے سے پہلے. اور پھر اللہ کے کو معلوم ہے تمہارے دل میں کیا ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیر. بات سمجھ میں آئی؟ دوسری اپروچ یہ تبینوں کا اس سے ایک تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تاکید ہے. یہاں جو حکم دیا گیا تھا اس کے اوپر مزید زور دینے کے لیے، تاکید کے لیے پھر اس کو دہرایا گیا کہ اسی لیے حکم تم کو دیا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں فتبینوا. یہ بات کسی کے سمجھ سے بہت اوپر جا رہی ہے؟ یہ بات مجھے تو یہ زیادہ صحیح لگتی ہے کہ یہ دوبارہ سے زیادہ کم کا سوال نہیں ہے یہاں پر. میں اپروچ بتا دیا، میں اپروچ بتا دیا ہے نا، یہ اپروچ بتا دیا مفسرین کی، گرامیرین کی ہوتی ہے. اب وہ ایک تو اس سے تعلق بتاتے ہیں جس کو یاد کرو اللہ کے احسان کو، ایک یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو جواب شرط ہے تاکید کے لیے اسی کو ریپیٹ کیا گیا. یہ سب سنانے کا، بتانے کا، ہدایت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی جہاد پہ نکلو فتبینوا، فتبینوا دونوں جگہ آیا، یہ تاکید کے لیے آیا کہ اسی لیے تم سے کہا جا رہا ہے کہ ایک سے زائد بار غور کر کے دیکھو، فکر کر کے دیکھو، آزما کے دیکھو کہ سامنے والا مومن تو نہیں. زد کلیئر؟ جی سر کلیئر ہو گیا الحمدللہ. کسی کوئی ڈاؤٹ ہے شاید میں؟ سر ایک تھوڑا سا میں جو یہ مجھے لگا تھا کہ یہ جو ہمارا اس میں پیس تھا لستا مؤمنن تبتغون عرض الحیات دنیا، تو سر میں جب پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ مقولہ ہی کنٹینیو کر رہا ہے. تو نہیں یہ نہیں 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 نہیں، ایسا بالکل نہیں لگنا، ایسا نہیں لگنا چاہیے. صحیح صرف یہ مت کرو، لستا مومنین مت بس کہو. اسی پہ کس ختم. وجہ سے؟ اب یہ پورا ٹکڑا مفعول لہو بھی ہو جائے گا، اس کی جگہ لے گا. یہ خواہش میں کہ تب تغون عرض الحیات دنیا، کہ تم کو دنیاوی لالچ ہو گئی، اس کے پاس مال غنیمت ہے، اس کی خاطر تم نے اس کے ایمان کو ٹکرا دیا، اس کو قبول نہیں کیا. اس کی وجہ بتا رہا ہے. تو یہ پورا گروپ آف ورڈز ایک لحاظ سے مفعول لہو کی جگہ بھی آ جائے گا. اس وجہ سے قتل مت کرو کہ تمہارے پاس دنیاوی مال و متاع کی زیادہ اہمیت ہے، اس کے ایمان کی نہیں. صحیح. یہ پورا مقولہ نہیں ہوگا سائڈہ. جی سر ٹھیک ہو گیا. میں چاہتا تھا تینوں آیتیں ہو جائے، لیکن بڑی بدقسمتی ہے میری کہ میں پورا نہیں کر سکتا. میں کیا کروں؟ بہرحال آپ لوگ کو جتنا جلدی سمجھے اتنا تیز میں جا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی 2 آیتیں ہیں، اس کے بعد بہرحال یہ تو 100 تک چلے گا یہ مضمون، لیکن بہرحال تھوڑا تھوڑا فرق ہے. 3 آیتیں ایک ہی کانٹیکس میں ہیں. چلیے انشاءاللہ. تو یہ آج میں دیکھا کہ نماز پڑھ کے آنے میں تھوڑا سا ٹائم ہو گیا، بالکل کم تھا. 1 ہفتہ شاید سب کو ایسی تکلیف ہوگی آنے میں ذرا ٹائم، اس کے بعد پھر کافی ٹائم مل جائے گا. بہت تیزی سے مغرب پیچھے ہٹ رہی ہے. نیکسٹ ویک تک تو میں سمجھتا ہوں کلاس میں اور مغرب میں آدھے گھنٹے کا فرق ہو جائے گا، تو سکون سے نماز پڑھ کے آپ آ سکتے ہیں انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا ہے اس کا سمجھنا، آپ کے کلام کو سمجھنا، اس پہ تدبر کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے. ہمارے ذہنوں کی گرہوں کو کھول دیجئے اور آپ کا کلام صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اس کے پڑھنے سمجھنے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو معاف اور درگزر فرمائیے، صحیح فہم عطا فرمائیے، اس کام کو قبول فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. See you on Wednesday.